اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70 تلاوت کی گئی ہے، 10ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ یہ کفار اور منافقین جن کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے، ان کے لیے وہی کافی ہے، اور پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے لیے رہنے والا عذاب ہے، ختم نہ ہونے والا۔ تو یہ ایسے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ تھے، وہ طاقت میں، قوت میں، مال میں، اولاد میں ان سے زیادہ تھے، اڑکر تھے۔ وہ اپنا حصہ دنیا کے اوپر جو ان کو ملا وہ برت گئے، اور پھر تم نے بھی اے کفار مکہ اور منافقین یہ حصہ اپنا برت لیا ہے جیسے پہلے برت چکے تھے۔ پھر وہ بھی بےہودگی میں پڑ گئے، تم بھی پڑ گئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے، اور وہ خسارے میں رہے، نقصان میں رہے۔ تم بھی اگر ایسا ہی کرو گے تمہارا بھی نقصان ہی ہوگا دو جہاں میں۔ اب فرمایا یہ جو لوگ منافقت کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں رسول کریم کی بات کو، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان سے پہلی قوموں کی خبریں ان کو نہیں ملی؟ ان سے پہلے جو قومیں نافرمانی کرتی رہیں ان کو سزا ملتی رہی، اور وہ قومیں جو ان کے آس پاس ہی بستیوں میں تباہ کر دی گئی تھیں، ان کی بستیوں میں بھی جاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں ان کے تباہ حالی جو ہے، اس کی تھوڑی تشریح فرما دی۔ وہ بستیاں، وہ قومیں جن کو ان سے پہلے تباہ کر دیا گیا، ان میں ایک قوم نوح ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمانی کی وجہ سے جن کو عذاب آیا کہ پانی میں ڈبو دیے گئے، سب طرف طوفان آ گیا، طوفان نوح جسے کہتے ہیں۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے نوح علیہ السلام، لیکن چند لوگوں کے سوا ایمان نہیں لائے، مخالفت کرتے رہے، مذاق اڑاتے تھے، اور نبی کا بھی اور قیامت کا بھی۔ پھر تو ایسا طوفان آیا کہ جو صرف ایمان والے تھے کچھ لوگ، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو کشتی میں بٹھا چکے، پھر ایسا طوفان آیا کہ ہر شے جو تھا وہ ڈوب گئی۔ پھر فرمایا وعاد وثمود، قوم عاد جو طوفان سے ہلاک کر دی گئی، طوفان آیا، زبردست ہوا آئی، ہر شے تباہ کر کے رکھ دی اس نے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا۔ اس طریقے سے قوم ہود پر بھی ہوا کا طوفان آیا، وہ بھی برباد ہو گئی، ساری کے ساری قوم، سوائے ان لوگوں کے جو چند ایک نبی کے ساتھ ایمان لاتے تھے بچ جاتے تھے، باقی تباہ کر دیے جاتے تھے۔ اس طرح قوم ابراہیم علیہ السلام کے نہ ماننے والے منکرین، جن کا سردار تھا نمرود مردود، جو بادشاہ تھا اور خدا کہلاتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، تو اس کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ ہوئی، اس کے سارے جو نعمتیں اس کی تھیں وہ چھن گئی ان سے، اور نمرود کا اپنا یہ حال ہوا۔ ایک مچھر جو ہے اللہ کے حکم سے اس کے دماغ میں چلا گیا ناک کے راستے سے، پھر ایسی سزا اس کو ملی کہ وہ کہتا تھا مجھے مارو سر پر، مارو سر پر، مچھر کاٹتا تھا، وہ کہتا مارو گے تو سکون ہوگا، جوتے مارتے رہے، سال میں وہ مرا۔
جو اصحاب مدین جو ہے اس کے لوگ، مدین کی آبادی والے لوگ، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، کام تولتے تھے، غلط بیانیاں کرتے تھے، نافرمان تھے، تو زلزلہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر فرمایا والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانیاں کیں، نہ مانے، مخالفت کی، نبی کے خلاف لوگ پلاننگ بناتے کہ ان کو باہر نکال دیا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے، بڑے پاک باز ہیں، اللہ کے حکم سے کہ عذاب ایسا آیا کہ فرشتے نے ان کے 5-6 بستیوں کی زمین ساری اٹھا کے اوپر لے جا کے نیچے الٹ کے پھینک دی، پھر ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ یہ ان کا حال تھا، مؤتفقات جو الٹ دیے گئے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ساری قومیں جو ہیں جن پر یہ عذاب آئے، اتتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس رسول آئے دلائل لے کر، نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، لیکن وہ نہ مانے، منکر رہے، مخالفت کرتے رہے۔ تو اب یہ ان پر جو عذاب آئے ہیں، ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ جو ان کے کام تھے، ان کے کرتوت تھے، وہی ان کے عذاب کا باعث بنے ہیں، ان کی وجہ سے ان پر عذاب آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے یا رحم فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظیم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔